اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پرسوں جو ہیں نا، اس سے پہلے ہم نے قواعد کچھ بیان کیے تھے کہ کب مضاف پر کسرہ آئے گا، کب مضاف پر یا مجہول آئے گی، اور کب مضاف پر حمزہ آئے گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ قاعدہ آپ کو بیان کیا گیا تھا۔ جو لوگ نہیں تھے وہ فارسی قواعد و انشاء میں جا کر اس قاعدے کو دیکھ لیں۔ آج یہاں بیان کرتے ہیں نمبر 3۔ دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد اور صفت مرکب ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے بامعنی لفظ کو، کیونکہ لفظ موضوع کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ الفاظ اس کے اندر موجود ہوں تو اس کو مرکب کہیں گے۔ اب ایک سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں وہ مرکب کہلائے گا۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 کلمے ہوں تو مرکب تام ہی ہو، بلکہ 2 بھی کلمے ہونے کی بنیاد پر بھی مرکب ناقص ہو جائے گا، اور 2 کلمے پہ مرکب تام بھی ہو سکتا ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، مرکب تام ہے، 2 کلمے ہیں۔ اور غلام زید 2 کلمے ہیں لیکن مرکب ناقص ہے۔ ابن ولد زید ہیں، لڑکے کا بیٹا، یہاں 3 کلمے تب بھی مرکب ناقص ہے۔ تو مرکب ناقص اور تام۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ جس کو سن کر سامنے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو جائے، اور مرکب ناقص فائدہ تامہ حاصل نہ ہو۔ موصوف کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے، اور فارسی میں صفت عموماً جو ہے نا موصوف کے بعد، اور اردو میں موصوف سے پہلے آتی ہے۔ ولد جمیل، خوبصورت لڑکا۔ تو دیکھیے ہم نے ترجمہ جو کیا وہ خوبصورت سے کیا، حالانکہ عربی میں کیا ہے؟ موصوف پہلے ہے اور صفت۔ جیسے آپ یہ دیکھیے نانے گرم، موصوف صفت کی ترکیب ہے، تو گرم کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور روٹی کا بعد میں کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد اور صفت مرکب ہیں۔ گلے شوخ رنگ، اب چونکہ مضاف کے آخر میں نہ تو حمزہ ہے، نہیں کیا ہے، واو ماقل مضموم ہے، اور نہ ہائے مختفی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ شوخ معنی تیز، اور عمدہ اچھے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور رنگ معنی رنگ۔ گل یہاں دیکھیے موصوف مفرد ہے، اور شوخ رنگ یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اور صفت کیا ہے؟ یا مرکب ہے۔ کیا مطلب ہو جائے گا؟ گلے شوخ رنگ، تیز رنگ کا پھول، تیز رنگ والا، تیز رنگ کا پھول ہو گیا۔ شوخ رنگ تیز رنگ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ترجمہ کرنے میں لگتا ہے کہ موصوف کا ترجمہ پہلے ہو رہا ہے، تو ایسے، لیکن وہ آنے میں اعتبار سے بعد میں ہی رہتا ہے صفت۔ گلے شوخ رنگ، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ رنگ کی تیزی کا پھول، یہ ہوگا، لیکن اس کو ایسی کر لیں، تیز رنگ والا پھول۔ آواز دلکش، دلکش کسے بولتے ہیں؟ یعنی دلکش ویسے بولیں گے منہ کو دل موہ لینے والی، دل کو چھو لینے والی، یعنی آواز، دل کو موہ لینے والی آواز، آواز دلکش، یہ فارسی ہے، دل کو کھینچنے والی، کشیدن مصدر کھینچنا، دل کو کھینچنے والی، دل کو موہ لینے والی، دل موہ لینے والی آواز۔ اب دل الگ ہے، کش الگ ہے، صحیح ہے نہیں؟ ملا دیا گیا، دونوں مرکب کر دیے گئے، دل کش، ٹھیک ہے۔ تو دل کو موہ لینے والا کسی کا نام ہوتا ہے؟ ہاں، کتاب خوش خط،
خوش الگ ہے اور خط کیا ہے؟ الگ ہے. کتاب موصوف مفرد ہے اور خوش خط صفت کیا ہے؟ یہ مرکب ہے. خوش خط ایک تو ہوتا ہے خط معنی خط ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خط کا معنی تحریر. اچھی تحریر والی کتاب، اچھی تحریر والی کتاب. اچھی خوش معنی اچھا یا اچھی، خوش خط اچھی تحریر والی کتاب. اور کتاب ایک خط کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے، لیکن یہاں پر کتاب کریے اچھی تحریر والی کتاب. یہ سب مرکب ناقص ہیں، ٹھیک ہے، مرکب تام نہیں ہے. ابھی احتمال موجود ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ اچھی تحریر والی کتاب کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے؟ اچھی تحریر والی کتاب میرے پاس ہے، تو ابھی احتمال ہے. تو ہے کا لفظ کا ترجمہ نہیں لگاتے ہیں اس میں، مرکب ناقص میں، ٹھیک ہے. پیر خم کمر، پیر مانے بوڑھا، خم کمر ٹیڑھی کمر والا. خم مطلب ٹیڑھی اور کمر کمر. پیر خم کمر ٹیڑھی کمر والا بوڑھا. پیر خم کمر لفظ ترجمہ ہوگا کمر کے ٹیڑھے. ہاں لیکن موصوف صفت میں جو ہے نا صحیح ہے ترجمہ تو اس طور پر ہی کریں گے. پیر خم کمر ٹیڑھی بوڑھا، ٹیڑھی کمر والا بوڑھا پیر. زن خوبرو، زن خوبرو، زن مانے عورت، خوبرو اچھے چہرے والی عورت، اچھے چہرے والی عورت. خوب مانے اچھا اور خوبرو خوبصورت، یا یوں بھی کہہ سکتے اس کا ترجمہ ایک اور ہوتا ہے خوبصورت عورت. خوبصورت صحیح ہے نہیں، خوبصورت چہرے، خوبصورت چہرے والی عورت. طفل نوخیز، طفل یہ موصوف ہے اور نوخیز صفت ہے. نوخیز کا مطلب ہوتا ہے نو عمر. کیا ہوتا ہے؟ نو عمر. طفل مانے بچہ، طفل نوخیز نو عمر بچہ، یعنی نئی عمر کا بچہ. طفل نوخیز نو عمر بچہ. کبھی کبھی جو ہے نا وہ ترجمے ایسے ہوں گے، آپ جو اپنے عربی میں پڑھے ہوئے ہیں یار والولد الجمیل، خوبصورت لڑکا، تو خوبصورت، تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زبان کی سلاست کے لیے بظاہر موصوف کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے پہلے. صحیح ہے. جیسے آپ دیکھیے نوخیز ہیں، نئی عمر، آ رہا ہے ترجمہ، حالانکہ موصوف پہلے کر رہے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایو رجولن، مضاف مضاف الیہ ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے آدمی کا کون سا، لیکن نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ کون سا آدمی ہوگا نہیں. کل والدن ہو گیا مضاف. اب الٹا کرے تو کھویا، حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ لڑکے کا ہر. تو ایسی بعض جگہوں میں یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کون سا؟ جملوں میں موصوف مفرد اور صفت مرکب ہیں. اب نمبر 4 بیان کرتے. دیکھو یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال رکھو. خبری جملے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی. مبتدا اگر جمع ہے، اب مبتدا اگر جمع ہے تو اس کے اندر جو علامت ہے نا وہ آخر میں خبر کی جمع کی ہوگی. جیسے است ہے، یہ واحد کے لیے آتا ہے ماضی قریب میں،
اند کس کے لیے آتا ہے؟ جمع غائب کے لیے. تو اب کہا جائے زید خوب رو است، خوبصورت ہے. اور اگر کہا جائے مردما خوب رو اند ہو گیا. تو جو مبتدا کیا تھا؟ جمع تھا، تو کیا گئی؟ اب دیکھیے کہ کہتے ہیں احمد ذہین است، احمد ذہین ہے، واحد ہے احمد. اچھا دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں، وہ دیکھیں فارسی قواعد. دیکھیے یہ ہوتا ہے جملے کے 3 ارکان ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ مسند الیہ، مسند اور رابطہ، جو مسند اور مسند الیہ کو آپس میں جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں رابطہ. اب کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یوں کہیں ساجد نیک است، یا یوں کہیں احمد ذہین است، تو یہاں احمد کیا بنا؟ مسند الیہ. نیک کیا بنا؟ مسند بنا. اور است کیا بنا؟ رابطہ ہے. ٹھیک ہے، جو مسند اور مسند الیہ کے کیا کر رہا ہے؟ کھڑو چپ کے سو رہا ہے. کتاب ہاں تو اب یہاں دیکھیے رابطہ ہے یہ. اب رابطہ کبھی لفظوں میں محذوف ہوتا ہے اور کبھی جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، جیسے موجود ہے یہاں پر است. اور کبھی جو ہے رابطے کو تعلق کہا جاتا ہے، جو مسند مسند کے معنوی، جو رابطہ محذوف ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسند مسند لے کے معنوی تعلق کو جوڑ رہا ہے وہ. جیسے یہاں کہیں حامد خواند، حامد خواند، حامد نے پڑھا، ماضی قریب ہے، حامد خواند، حامد نے پڑھا. تو اب دیکھیے حامد مسند الیہ اور خواند کیا ہے؟ مسند. اور دونوں کے درمیان جو معنوی تعلق ہے وہ کیا ہے؟ رابطہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور جیسے ہم کہیں ہاں سالم می خواند، سالم پڑھتا ہے، تو سالم مسند الیہ ہو گیا اور می خواند کیا ہو گیا؟ مسند الیہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو رابطہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہما خوب اند. اب دیکھیے اند آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ ہما جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہما مانے تمام، سب. ہما خوب اند، سب کیا ہیں؟ اچھے ہیں. تو ہما یہ جمع کا استعمال ہے، تو اس کی جو خبر کے طور پر اند جو ہے علامت جمع استعمال ہے. تو اب یہاں کون رابطہ ہے؟ اند ہے. ہما کیا ہے؟ مسند الیہ، مسند الیہ. اور خوب کیا ہے؟ مسند. محمود غبی است، محمود کند ذہن ہے، محمود کند ذہن ہے، کند ذہن ہے. محمود کیا؟ مسند الیہ اور غبی اور است رابطہ. کارد کند است، کارد مانے چھری اور کند مانے کند جو کاٹ نہ سکے. گٹھل بولتے کیا؟ دھار جس کی ختم ہو چکی ہو ہیں، ہاں مردار. کارد کند است، چھری کند ہے، کند تو لفظ یہاں پر، چھری جو ہے گٹھل ہے، چھری مردار ہے. کیا ہے؟ ہاں یعنی جس کی دھار ختم ہو چکی ہے اس کو بولتے ہیں کند. چھری کارد، کارد لفظ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ
کارد، بلکہ اس کو پڑھیں گے کارد، صحیح ہے نہیں، یہاں ساکن لکھا ہوا کارد، کارد چھری، چھری چاقو دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاقو چھری۔ اب آگے دیکھیے، یہ سب واحد ہے، آپ پہچانیں گے کیسے کہ مبتدا واحد ہے یا جمع؟ آخر کی علامت سے پہچانیں گے، صحیح ہے۔ کارد کندست کیسا ہے یہاں پر؟ واحد ہے۔ دل ہا خوش اند، دل خوش ہیں، جمع ہے، تو اس کی خبر کیا ہوئی؟ اس میں بھی علامت جمع آئی۔ دل ہا خوش اند، دل خوش ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ تو دیکھیے یہاں واحد ہے، ہو گیا، پورا صفحہ نہیں ہوا، گھنٹی ہو گئی، ارے چلیں ایک اور دیکھ لیں۔ ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر ان کے واحد جمع پر خیال کرو۔ ضمیروں کی ترکیب کی حالت خبری پر ان کے واحد جمع پر خیال کرو۔ اب ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کبھی مرفوع متصل ہوتی ہے اور منفصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کتابش، کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے کہ نہیں ہے؟ چشمش ہیں، متصل ہے، ملی ہوئی ہے فعل سے۔ اور اگر ہم کہیں کتاب او، یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل ہے۔ کتاب آہاں، منفصل ہے۔ تو یا او کون سی ضمیر ہے؟ او ہست، منفصل ہے۔ او ہست، او معنی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہست یا است عام طور پر علامت کس کی ہوتی ہے؟ ماضی قریب کی ہوتی ہے نا، است، است، اند، یہ کس میں آتا ہے؟ ماضی قریب میں آتا ہے۔ ویسے ہست معنی ہیں ہوں کے معنی میں، او ہست وہ ہے، ہاں جمع غائب کی علامت، ہستند وہ سب ہیں، تو ہستی، شما ہستید تم سب ہو، من ہستم ما ہستیم۔ تو ما کس کے لیے آیا؟ ہم سب کے لیے، اور من کیا ہے؟ میرے لیے آتا ہے۔ تو مانے تو تنہا، شما تم ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے، اور من میں تنہا کے لیے آتا ہے، ما ہم ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے کون سی تعریف پڑھی ہے؟ یہی ہے، ہاں، چلیں کل پڑھیں گے آگے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔